الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، روزہ زبان کا بھی ہے، روزہ دل کا بھی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب الصائم حظہ من صیامہ الجوع والعطش، کہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ روزے دار کو اپنے روزے میں سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کوئی حصہ نہیں ملتا، یعنی کہ صرف وہ بھوک اور پیاس ہی برداشت کرتا ہے۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس آدمی نے نہ تو غلط بات کو چھوڑا، جھوٹی بات کو چھوڑا، اور اسی طرح اس پہ عمل کرنا بھی نہ چھوڑا، تو ایسے آدمی کے روزے کی اللہ تعالیٰ کو بالکل حاجت ہی نہیں ہے۔ تو وہ اللہ کے لیے اپنی بھوک اور پیاس کو مت چھوڑے۔ اور پھر اسی طرح قرآن مجید میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ روزے کے علاوہ بھی مومن کی یہ صفت نہیں ہو سکتی کہ وہ غلط بات کر رہا ہو، وہ فضول بات کر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات جو بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ فضول بات سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب ان کے سامنے کوئی فضول بات ہو، فضول کام ہو رہا ہو، تو وہ اس کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے اس سے اجتناب کر لیتے ہیں۔ اور لغو کیا بات ہے؟ اس کی اہل لغہ نے جو اس کی تعریف کی ہے کہ قول اور فعل جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ پھر اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اور اسی طرح خاموشی کتنی بڑی کامیابی ہے کسی انسان کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے یا تو خیر والی بات کرے یا وہ خاموش رہے۔ روزے کے دوران اس طرح کی باتیں کرنا، فضول گفتگو کرنا، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، غیبت کرنا، یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے۔ قس بن سعدہ اور اقسم رحمہم اللہ دو جلیل القدر علماء اور زہاد میں سے تھے۔ ان کی آپس میں ایک بار گفتگو ہوئی تو ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ انسان میں کتنے عیوب ہو سکتے ہیں؟ ایک نے کہا کہ میں نے گنے تو وہ 8,000 سے زائد تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ حفظ اللسان، کہ انسان اپنی زبان کی حفاظت کر لے، کہ وہ فضول بات نہ کرے۔ اسی طرح حفصہ بنت سیرین رحمہ اللہ بڑی معروف تابعیہ ہیں، وہ کیا کہتی ہیں کہ جس نے غیبت کر لی تو روزہ اس کا ختم ہو گیا، یعنی مراد کیا ہے کہ اس کا اجر ضائع ہو گیا، کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ الصوم جنہ، کہ روزہ کیا ہے؟ یہ ایک ڈھال ہے، اور غیبت اس ڈھال کو جلا دیتی ہے۔ اور اسی لیے سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا یہ سمجھتی تھیں کہ جو غیبت کرے اس کو روزے کی قضا دینی چاہیے، اگرچہ یہ موقف باقی صحابہ کی موافقت نہیں ہے، لیکن اسی قول کو امام اوزائی رحمہ اللہ نے بھی اختیار کیا ہے۔ تو اتنا اس قدر شدید عمل ہے یہ کہ اگر کوئی روزے کے دوران غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے، ہنسی مذاق اس حد تک کرتا ہے کہ جو شرعی حدود سے باہر ہے، تو اس کا روزہ نعوذ باللہ من ذالک ضائع ہو جائے گا۔